پرانے زمانے میں ہندوستان کے لوگوں کے ہاں ایک کہاوت مشہور تھی کہ ایک آدمی ہاتھی، ناگ اور افغان کے انتقام سے کبھی محفوظ نہیں ہوتا۔ 1829 میں جان بریگز نامی انگریز نے تاریخ فرشتہ کا انگریزی ترجمہ کیا۔ اس کتاب کے حاشیے میں ایک جگہ وہ مذکورہ بالا کہاوت کا ذکر کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ افغانوں کا انتقام لینے کا جذبہ ہندوستان میں ضرب المثل بن چکا ہے۔ یہاں افغان سے مراد موجودہ افغانستان کا تاجک، ازبک یا ہزارہ نہیں بلکہ پشتون مراد ہے، جن کی اکثریت موجودہ پاکستان میں آباد ہے۔ پرانے زمانے میں پشتون تجارت کی غرض سے یا پھر کسی فوج میں بھرتی ہونے کی غرض سے ہندوستان کا چکر لگاتے تھے۔ وہ پشتون تلوار اور خنجر سے لیس ہوتے تھے۔ اگر کوئی ہندوستانی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا یا ان کی بے عزتی کرتا تو پشتون اس ہندوستانی کو تلوار یا خنجر گھوم کر ڈھیر کر دیتا۔ اگر پشتون ہندوستانی کے ہاتھوں قتل ہو جاتا تو اس کے بھائی یا رشتہ دار انتقام لینے ہندوستان روانہ ہو جاتے۔ اس وجہ سے ہندوستانی عام طور پر پشتونوں سے خوف اور خار کھاتے اور اسی وجہ سے ان کے ہاں مذکورہ بالا ضرب المثل مشہور ہوا۔ اس ضرب المثل کا تھوڑا سا مختلف ورژن 1965 میں پبلش کی گئی کتاب افغانستان دی ہائی وے آف کنکویسٹ میں دیا گیا ہے، جس کو ارنلڈ فلیچر نے لکھا تھا۔ اس کتاب میں اس کو ہندوؤں کی ایک کہاوت کہا گیا ہے: او گاڈز، فرام دا وینم آف دا کوبرا، دا ٹیتھ آف دا ٹائیگر اینڈ دا وینجنس آف دا افغان ڈیلیور اس۔ یعنی اے دیوتاؤ، ہمیں کوبرا کے زہر، شیر کے دانتوں اور افغان کے انتقام سے بچا۔ اس کہاوت کے دوسرے ورژن کو ہالی ووڈ کی فلم ریمبو 3 میں شامل کیا گیا ہے۔ ریمبو 3 کی فلم کی وجہ سے اس کہاوت کو عام طور پر افغانستان کے ناقابل تسخیر ہونے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا صحیح کنٹیکسٹ پشتونوں کا بدل یا انتقام لینے کا جذبہ ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں پشتونوں کا انتقام لینے کے کئی واقعات درج ہیں۔ مثال کے طور پر سکھوں کا آخری گرو گوبند سنگھ پشتونوں کے انتقام کا نشانہ بنا۔ 1708 عیسوی میں گھوڑوں کے ایک پشتون سوداگر نے گرو گوبند سنگھ کو چند گھوڑے بیچے۔ گرو گوبند سنگھ نے پیسوں کی ادائیگی میں تاخیر کر دی۔ ایک دن اس پشتون تاجر کی گرو گوبند سنگھ سے ادائیگی کی تاخیر کے متعلق تلخ کلامی ہو گئی۔ گرو گوبند سنگھ نے غصے میں آ کر اس پشتون تاجر کو تلوار سے مار ڈالا۔ کچھ عرصہ بعد اس پشتون تاجر کے بیٹوں نے موقع پا کر گرو گوبند سنگھ کو قتل کر کے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے لیا۔